وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 4-5 حصہ اول، درس کا نمبر 1745. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل حب دنیا سے لبریز ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم یوقنون. وہ جو نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں. سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 4. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، وہ لوگ جو جن کا آخرت پر یقین نہیں ہے. زینا لہم اعمالہم، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں. فہم یعمہون، تو وہ سرگرداں ہو رہے ہیں. دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں کہ انسان کی جو زندگی ہے، اگر یہ اس کا یقین نہیں ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بامقصد پیدا کیا ہے، تو یعنی اس کو دیکھیں، اس میں ترتیب ہے نا، ترتیب ہے. اگر آپ کو اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے، یعنی حقیقت مطلب وہ روح ربانی جو ہے ہم میں، اور وہی اصل ہے، اگر آپ کو اس پر یقین نہیں ہے، نمبر 1، تو پھر جو ہے آپ مقصد تخلیق کو جاننا بھی نہیں چاہیں گے کہ مقصد تخلیق ہے کیا. پھر یہ ہوگا کہ جب آپ اپنے مقصد تخلیق کو حقیقت میں جاننا ہی نہیں چاہتے، یہ مطلب آپ کو کوئی بتائے گا اللہ اور اس کا رسول، یعنی واحد ذریعہ یہ ہے کتاب اللہ اور رسول. یہ آپ کو بتائیں گے کہ بھئی، کیونکہ وہ اللہ خالق ہے اور رسول ان کے نمائندے ہیں، وہ آپ کو بتائے گا. تو اگر آپ اپنی حقیقت پر یقین نہیں رکھتے تو پھر ظاہر دنیا آپ کے سامنے رہ جائے گی، اور ظاہر ہمارا مقصود نہیں ہے. ظاہر ہمارا مقصود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ظاہر کے لیے نہیں پیدا کیا. اور دیکھیں، قرآن اور حدیث کو تو ایک طرف رکھیں، وہ اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن آپ عام ذہن سے سوچیں کہ آپ ساری زندگی دنیا کے لیے اور دنیا کو مقصد بنا کے گزار رہے ہیں، اور جتنی بھی آپ نے دنیا جمع کر رکھی ہے، مال اولاد وغیرہ جو بھی، لیکن موت کے وقت موت تو برحق ہے. جب موت آئے گی یہ سب کچھ آپ سے رہ جائے گا. مقصد وہ ہوتا ہے جو آپ کے پاس رہے. یہ اس بات کو ذرا سمجھ، مقصود یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس رہے، ہمیشہ کے لیے رہے. وہ مقصد جو مطلب جو اس کے مالک بن جائے. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے اس وقت عارضی طور پہ ہمارے نام ہے، جو کچھ بھی ہے،
اور موت کے وقت یہ دوسرے کے نام چڑھ جائے گا، لہٰذا یہ تو باطل ہوا۔ یعنی میں آپ سے کہہ رہا ہوں، قرآن اور حدیث کو ایک طرف رکھ کے اگر آپ سوچیں کہ اگر آپ نے دنیا کو مقصود بنا لیا، اور جو کہ حقیقت ہے، آج مسلمان کا مقصود حیات ظاہر ہے، دنیا ہے، دنیا ہی کے لیے جی رہے ہیں ہم لوگ، دنیا ہی کے لیے مر رہے ہیں۔ اچھا، اس صورت میں جب آپ اپنی حقیقت کو نہیں جانتے، آپ اپنے مقصود کو بھی، حقیقی مقصود کو بھی جاننا نہیں چاہیں گے۔ اچھا، جب آپ یعنی اپنے آپ کو بھلا دیتے ہیں، اپنے خالق سے رابطہ نہیں کرتے، خالق سے پوچھتے نہیں ہیں کہ اے میرے رب تو نے مجھے کیوں بنایا ہے، کیوں پیدا کیا ہے، تو پھر رہ جاتا ہے ظاہر، پھر آپ کے پاس ظاہر رہ جاتا ہے۔ اچھا، اب ظاہر کیا ہے؟ یہ تو فتنہ ہے، آزمائش ہے، یہ ایک مقصد کے لیے ہے، آپ نے وہ مقصد ہی نہ جانا، فراموش کر دیا، اس سے اعراض کر لیا، اللہ کو بھلا دیا، اللہ سے رابطہ نہ کیا، اللہ سے نہ پوچھا، تو پھر آپ کے سامنے ظاہر دنیا رہ جاتی ہے۔ اب ظاہر دنیا میں تو ہمیں پھر ظاہر دنیا، دیکھیں انسان محبت کے بغیر جی نہیں سکتا، یہ ایک بات نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، انسان کی خلقت ایسی ہے کہ یہ محبت کے بغیر یہ جینا نہیں چاہتا، محبت کرے گا، یہ محبت کرے گا۔ اب اللہ کو تو آپ نے بھلا دیا، اپنے آپ کو بھی بھول گئے، آپ اپنے رب سے رابطہ نہ کیا، رسول سے رابطہ نہ کیا، اب آپ کے سامنے ظاہر دنیا ہے، یہ اب آپ کو ظاہر اچھی لگنے لگے گی۔ ہمارے رشتہ داروں میں ایک شادی ہوئی تھی، تو لڑکے نے شادی سے پہلے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا، ویسے ایک میں بات بتا رہا ہوں، تو خیر انہوں نے والدین کے کہنے پہ شادی کر لی۔ یہ میں اپنے خاندان کی بات بتا رہا ہوں، زیادہ میں تفصیل اس لیے نہیں بتا رہا کیونکہ میرا اپنا وہ فیملی ہے، بیک گراؤنڈ وغیرہ جو بھی ہے، تو نام لینا ویسے بھی مناسب نہیں ہوتا۔ تو خیر لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے ناواقف تھے، شادی ہو گئی، ٹھیک ہے ہو گئی، اور ظاہر ہے کہ یہ تو ایک بعض تو پسند کی شادیاں ہوتی ہیں، لیکن وہ شادی جب ہو گئی تو وہ دن گزرتے گئے، آہستہ آہستہ وہ لڑکے نے اس لڑکی کو قبول کر لیا، اس سے پھر محبت ہو گئی، اس کے پاس دوسری چوائس بھی نہیں تھی نا چوائس بھی نہیں تھی، شادی ہو گئی، اب تو رہنا ہے، زندگی گزارنا ہے، مشرقی معاشرہ ہے یا روایات ہیں، تو ظاہر ہے پھر اس نے ظاہر ہے کشش تو ہوتی ہے، تو لڑکی لڑکے جب ملے اور شادی ہو گئی تو وہ آپس میں پیار بھی ہو گیا۔ تو یہ میں ویسی ایک مثال کے طور پہ آپ سے بات کی ہے۔ تو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے ہمارے خاندان میں، لڑکا بعض اوقات لڑکی کو نہیں دیکھ پاتا، لڑکی نہیں دیکھ پاتی، جو بھی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اپنی حقیقت کو بھول گئے، جاننا نہ چاہا اپنی حقیقت کو، اپنے رب سے رابطہ نہ کیا، اپنے آقا، اپنے مولا اور اپنے خالق سے اگر آپ نے رابطہ نہ کیا، اس سے پوچھا نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے، زندگی تو ہے لیکن میں نے کرنا کیا ہے، میں تو آ گیا ہوں اس دنیا میں، آپ نے مجھے بھجوا دیا ہے، اب میں نے کرنا کیا ہے، زندگی کس لیے گزارنی ہے۔ تو اگر آپ یہ نہیں پوچھیں گے تو پھر آپ کے سامنے دوسری چوائس نہیں ہوگی، پھر جو ظاہر آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کا اپنا وجود ہے، اپنے وجود کو آپ سنوارنے میں اور اس کی آرائش میں، زیب و زینت میں آپ لگ جائیں گے، پھر آپ کے سامنے ظاہر ہے وہ جسمانی اور وہ خاندانی جو ضروریات ہوتی ہیں، امی ہیں، ابو ہیں، بھائی ہیں، بہن ہے، یا پھر آپ جب بڑے ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، بیوی وغیرہ جو بھی ہے، تو پھر بچے ہو جاتے ہیں آپ کے، پھر آپ کا کاروبار ہوتا ہے، آپ یا نوکری کر لیتے ہیں، وہ ساری چیزیں آپ کو پیاری لگنے لگتی ہیں، یہ محبوب لگنے لگتی ہیں۔ اب یہاں زیننا پہ تھوڑی سی میں آپ کو، یعنی بڑی اہم آیت ہے، اور زین للناس
حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذہب والفضۃ والخیل المسومۃ والانعام والحرث، لوگوں کو اچھی دکھتی ہیں، آراستہ ہیں لوگوں کے لیے۔ حب الشہوات، خواہشات کی محبت۔ اب ظاہر ہے کہ انسان ہے، نفس ہے، خواہشات سے بھرا ہوا ہے، اور امنگ جسے کہتے ہیں جذبہ، اس کے بغیر تو زندگی گزارنی مشکل ہے۔ میں نے آپ کو کہا محبت کے بغیر زندگی گزارنی مشکل ہے، چاہے وہ دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو یا اللہ کی ہو۔ تو محبت اور امنگ اور جذبہ یہ ہماری زندگی کی بنیاد ہوتی ہے، ورنہ تو آدمی ہاتھ پہ ہاتھ پاؤں رکھ کے بیٹھ جائے، کوئی جذبہ ہی نہ ہو۔ یہ سارے جذبے ہیں جس کے تحت ہم کام کر رہے ہیں۔ بہرحال میں بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔ زین للناس حب الشہوات، خواہشات کی محبت۔ حب محبت کہتے ہیں، شہوات خواہشات۔ من النساء عورتیں ہیں، اولاد ہے، اور سونے چاندی کی ڈھیر ہے، مال و دولت، اور والخیل المسومہ، اور نشان زدہ گھوڑے۔ آج گاڑیاں ہیں، لینڈ کروزر ہے، گاڑیاں ہیں چمکدار نئی نویلی، اور والانعام چارپائے، والحرث کھیتیاں۔ یہ چیزیں ظاہر ہے ہماری ارد گرد ہیں۔ میں، میری بیوی، میرا شوہر، میرے بچے، میرے نواسے، میرے پوتے، میرے ماں باپ، پھر یہ بھائی بہن، یہ سب انسان جو ہے انہی رشتوں میں جکڑا رہتا ہے، اور یہ اس کو پیارے لگنے لگتے ہیں، ان سے محبت ہوتی ہے، ان سے، اس کو انسان اپنا دل ان کو دے دیتا ہے، ظاہر کو دے دیتا ہے۔ حب دنیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں اس کو کہتے ہیں حب دنیا، دنیا کی محبت۔ تو دیکھیں محبت، میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ محبت کے بغیر آپ جی نہیں سکتے۔ یا تو اللہ کی محبت ہوگی آپ کے دل میں، یا دنیا کی محبت ہوگی۔ اگر اللہ کی محبت نہیں ہے تو یہ دنیا کی محبت لازمی ہوگی۔ آج مسلمان، یہاں پہ رک کے میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں، آپ اپنا احتساب کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے یا دنیا کی محبت ہے۔ اور حقیقت یہ ہے، مجھے آپ کہنے دیں، اور اس میں مجھے کسی دلائل کی ضرورت نہیں ہے، کہ اس وقت آج کا مسلمان سب کے سب، ان کے دل دنیا کی محبت سے آباد ہے۔ آپ دیکھیں کنجوسی آپ کا شیوا ہے، کنجوس یہ ہمارا شیوا ہے، یعنی ہم خرچ کرتے وقت اپنے ذاتی مفاد کو دیکھتے ہیں، دنیا کے مفاد کو دیکھتے ہیں۔ آپ کے پڑوس میں ایک گھر بک رہا ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں، اور اس کی قیمت جو ہے، اصل قیمت جو ہے وہ 2 کروڑ ہے مارکیٹ ریٹ، لیکن وہ 1 کروڑ میں انسان بیچ رہا ہے، آپ کی جیب سے فوراً 1 کروڑ نکل آئیں گے، اور پھر کہیں گے یار کسی کو خبر نہ کرنا، بس مجھے دے دو، اور بس یہ لے لو پیسے، اور یہ بیانہ لے لو۔ یہ ایسا ہوگا کہ نہیں؟ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، وہ گھر لگا ہوا ہے اور آپ کو پسند ہے، تو آپ فوراً آپ کی جیب سے پیسے آئیں گے، اس میں آپ کا مفاد ہے۔ مسجد، آپ کے محلے میں مسجد بن رہی ہے، اور اس کے عوض ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد جس نے بنائی، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہو بیتن فی الآخرہ، جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ گھر دے دے گا۔ ہمارا اس پر یقین نہیں ہے، تو اس پہ خرچہ آ رہا ہے، مطلب آپ جنت، آپ کے پاس مثال کے طور پہ پیسے ہیں، 1 کروڑ روپے، کیا آپ دے دیں گے وہ مسجد کے لیے؟ نہیں دیں گے، مجھے معلوم ہے آپ نہیں دیں گے، کیونکہ دیکھیں ہماری زندگی جو ہے وہ تو ظاہر کے مفادات کے تابع ہے، ہم سب مفاد پرست ہیں، اور دنیا کا مفاد ہماری نظر میں اولین حیثیت رکھتا ہے۔ اب وہ گھر جو بک رہا ہے،
2 کروڑ والا گھر 1 کروڑ، اس میں تو آپ آؤ نہ دیکھا تھا سودا کر لیتے ہیں، لیکن جو محلے میں مسجد بن رہی ہے 1 کروڑ روپے آپ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ اس کے لیے دے دیں۔ یہ میں ویسے ہی آپ کو ایک بات کر رہا ہوں کہ ہم لوگ یعنی بخیل ہیں، کنجوس ہیں، آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، اور اللہ کے وعدوں پر اور اللہ کے کلام پر بطور ہدایت ہمارا یقین نہیں ہے۔ اسلام، ایمان، یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ تو یہ اس بات کو ذرا سوچیں۔ خیر، میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں۔ حب دنیا کی میں بات کر رہا تھا۔ 2 چیزیں ہیں آپ کے سامنے، ہمارے سامنے 2 چیزیں ہیں، دنیا اور آخرت۔ ہم نے دل دے دیا دنیا کو، آخرت پہ تو ہمارا یقین نہیں ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اب جب آپ دنیا کو دل دے دیتے ہیں تو آپ کو دنیا کے کام اچھے لگنے لگتے ہیں۔ اب دین سے آپ کا کوئی واسطہ ہے نہیں۔ حقیقت میں آپ کو معلوم ہے، اس میں مجھے کچھ زیادہ دلائل دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ قرآن ہمارے لیے ہدایت نہیں ہے۔ قرآن کو ہم کتاب ہدایت کے طور پہ نہیں لیتے، بس تلاوت، ناظرہ، حفظ، بس بات ختم ہو جاتی ہے۔ آپ خود بھی اپنے بچوں کو بھی بس صرف ناظرہ تک محدود رکھتے ہیں۔ تو اب یہ ہے نا کہ یہ زینا لہم اعمالہم، اب جس سے آپ کی محبت ہوگی، یہ اب میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، اس کو نوٹ کر لیں، جس سے آپ کی محبت پیدا ہو گئی۔ اب ظاہر ہے دوسری چوائس ہی نہیں ہے آپ کے سامنے، آخرت، جنت، دوزخ یہ تو نظر ہی نہیں آ رہی، آپ کا یقین ہی نہیں ہے۔ لا یؤمنون بالآخرہ، یہ دیکھیں ہماری بات ہو رہی ہے، ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ۔ اب جبکہ آخرت پر ہمارا یقین نہیں ہے تو اب ظاہر دنیا ہمیں اچھی لگنے لگتی ہے، اسی کو ہم دل دے بیٹھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، دیکھیں میں آپ سے سمجھنے کی کوشش کریں، اپنی سوچوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی سوچیں، آپ اپنی خوشی، آپ کا غم، آپ کی پریشانی، آپ کی راحت، آپ کی نظر میں، اور آپ کے منصوبے، آپ کے خیالات، آپ کے مستقبل کے منصوبے، آپ کی امیدیں، ان سب کا تعلق جو ہے ظاہر سے ہے۔ بات تو ختم ہو گئی۔ کون سا دین، کون سا ایمان، کون سی جنت، کون سی دوزخ؟ دیکھیں اپنی بیماری کو سمجھیں۔ ہم نے انکار آخرت کیا ہوا ہے اپنے اعمال سے۔ آخرت پر ہمارا ایمان نہیں ہے، یقین نہیں ہے۔ ہمارے شیخ عبد الرحیم، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، وہ ہمیں کہتے تھے، درس میں ہم جب بیٹھتے تھے نا، وہ کہتے تھے تم لوگوں کا یقین نہیں ہے آخرت پر، اور جس دن یقین آ گیا تمہاری زندگی بدل جائے گی، اسی دن بدل جائے گی۔ میں بھی آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس دن ہمارا یقین آ گیا ہماری زندگی بدل جائے گی۔ تو بات تو دیکھیں سورہ نمل ہے، یہ ایک مطلب میں آپ کو بات کہہ رہا ہوں کہ سورہ نمل ہے 7-8 نبوی کا اس کا نزول ہے، اور مشرکانہ ماحول ہے سارا۔ ظاہر ہے جماعت تک نہیں بنی تھی، مکے میں تو جماعت نہیں تھی، مدینے میں جا کے جماعت بنی ہے۔ تو مکے میں جتنا بھی 3/4 قرآن جو ہے مکے میں نازل ہوا ہے، اور سارے کا سارا جو ہے وہ اسی بات پر ہے، توحید، رسالت اور آخرت، یہی بنیاد ہے۔ یہاں بنیاد بنی ہے، انسانوں کی بنیاد بنی ہے، ان کو بات سمجھائی گئی ہے، سمجھائی جا رہی ہے۔ دیکھیں پہلی جو دعوت تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو جمع کیا اور کوہ صفا پر کھڑے ہو کے یہ بات کہی کہ دیکھو تمہارے اعمال کے نتائج میں تم پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ انہوں نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، وارن کیا۔ تو یہی بات تھی مکے میں، یہی بات تھی۔ آج میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وہ دور جاہلیت جو مکے میں اس وقت تھا، آج اس سے زیادہ اندھیرے ہیں۔
وہ تو چلو ایک طرف تو تھے نا، مشرک اپنے آپ کو مشرک مانتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کسی بھی خیال سے انہوں نے شریک بنا لیے تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہم تو مشرک نہیں ہیں۔ یہ مسئلہ ہے، اس سے زیادہ تاریکی ہے آج۔ اللہ کی توحید کے ہم قائل نہیں ہیں، لا الہ الا اللہ ہمارے زبان پہ ہے، دل میں نہیں ہے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ہمارے تو نہ دل اور نہ نگاہ، اس میں تو ایمان نہیں ہے، لا الہ اس میں نہیں ہے۔ دیکھیں ہم پکار کے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا معبود نہیں ہے، زبان حال سے ہم یہ کہہ رہے ہیں۔ آخرت کو ہم نہیں مانتے، زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں، ہاں یعنی ہمارے اعمال جو ہیں وہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ نو آخرت، نو قبر، نو جنت، نو دوزخ، نو دین، نو قرآن، نو رسول کا اتباع۔ یہ بڑی بھاری باتیں میں کہہ رہا ہوں آپ کو، یہ تہمت نہیں ہے، یہ بہتان نہیں ہے، یہ حقیقت ہے۔ تو آپ دیکھ لیں۔ اچھا اس میں ایک اور نقطہ ہے، آپ اس طریقے، یہ آیت نمبر 4 بڑی اہم ہے۔ آپ کو دنیا کی زندگی اچھی لگتی ہے، آپ کے ارد گرد جو بھی چیزیں ہیں یہ آپ کو اچھے لگتے ہیں، ان سے آپ کو پیار ہے، اپنے عہدے سے، اپنے مال سے، اپنے آپ سے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اپنے بچوں سے، اپنے نوازوں سے، پوتوں سے، کیا آپ کو یہ پیارے لگتے ہیں؟ اور جو آپ کا گھر ہے، جو آپ نے خوبصورت گھر ہے آپ کا، جو بھی ہے یا نہیں ہے بہرحال، تو یہ ساری آپ کی اپنی پوزیشن ہے، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، میں آرمی چیف ہوں، یہ چیزیں آپ کے دل میں ہیں، اس کی کوئی اہمیت ہے؟ یہ آپ کے لیے آراستہ ہے، یہ آپ کو اچھی لگتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ مومن کی نظر میں دنیا کی چیزیں آراستہ نہیں ہوں گی، ہاں ضرورت ہوگی۔ دیکھیں دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجوا ہے، جو بھی ہمارے ارد گرد جو بھی چیزیں جو کہ میں نے ابھی بیان کی ہیں، یہ دراصل کمرے امتحان میں ہم بیٹھے ہیں۔ ان حالات کار میں جو زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مطالبہ یہ ہے کہ تم زندگی کو آخرت کے لیے گزارو، میرے لیے گزارو، اور اپنے عمل سے کہو کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ہم جو کلمہ عملی طور پہ پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ کیا ہے؟ میری تمام، میں نے تو تشریح نہیں کی، بہرحال میری زندگی اور میری موت دنیا کے لیے ہے، اور یعنی اس جیسا کوئی مقصود نہیں ہے۔ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں اس جیسا کوئی مقصود نہیں ہے۔ تو دیکھیں بہت ایک گمبھیر صورتحال ہے اس وقت ہم جس میں مبتلا ہیں۔ تو اب اگر دنیا آپ کے لیے آراستہ ہے، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ دیکھیں آپ اپنی قبر میں خود لیٹیں گے، اکیلے جائیں گے آپ رب کے پاس۔ میں تو آپ کو قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، اس کا ترجمہ بتا رہا ہوں، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے اس کا مطلب میں بیان کر رہا ہوں وہ تو ہے۔ تو یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اب یہ جو دوسری آیت ہے، اولئک الذین لہم سوء العذاب، یہی وہ لوگ ہیں جن کو بہت برا عذاب ہونا ہے، اور آخرت میں وہ بہت بڑے خسارے میں ہوں گے، بہت ہی خسارے میں مبتلا ہوں گے۔ اس پہ انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے۔ دیکھیں یقین الگ چیز ہے اور زبان کا اقرار الگ چیز ہے۔
مجھے معلوم ہے، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ ہم لوگ زبان سے تو ہر ایک چیز مانتے ہیں. ایمان جو مجمل ہے اور ایمان مفصل ہے، یہ دونوں ہم پڑھتے ہیں زبان سے. زبان سے ہم کلمہ طیبہ بھی پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں. یہ گواہی تو جھوٹی ہے، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں. دیکھیں ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ منافقین کی پہلی آیت، اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک رسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. یہ ہمارے آج کے منافقوں کے بارے میں. جب آتے ہیں آپ کے پاس منافق، اذا جاءک المنافقون، منافق کون ہے؟ جس کے عمل میں کچھ ہے اور زبان پہ کچھ ہے. لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. تو بہرحال ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے. بہرحال میں وہ آپ کو بات بتا رہا تھا کہ اصل چیز جو ہے وہ آخرت ہے، لیکن اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو آپ زندگی میں آخرت کو بھلا کر جئیں گے. آپ کا جینا مرنا پھر اللہ کے لیے نہیں ہوگا، پھر دنیا کے لیے ہوگا. آپ کو معلوم ہے یہ تو گھر گھر کی داستان ہے. اللہ پر ہمارا بطور معبود یقین نہیں ہے. ہمارا معبود نفس و شیطان ہے. ہم من چاہی زندگی گزار رہے ہیں اور گزارنا چاہتے ہیں. تو مسئلہ جو ہے بہت زیادہ ٹیڑھا ہے. تو مسئلہ مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیا آپ کے ارادے ہیں اور کیا آپ کی چاہت ہے. تو ہم جو یعنی غافل ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ ایک بہت ہی برے انجام سے، آپ کو میں واضح طور پہ کہہ دوں کہ ہم ایک بہت ہی برے انجام سے دوچار ہونے والے ہیں اور بہت بڑے نقصان سے دوچار ہونے والے ہیں. اور خلاصہ کلام یہ ہے کہ اپنی زندگی پر غور کریں، اللہ کو منزل بنا لیں، محبت اللہ سے کریں، شدید محبت کریں. اس کے پھر طریقہ کار ہیں، میں بتاتا رہتا ہوں، پھر بھی بتا دوں گا. تو شدید محبت اللہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ یہ مومن کا خاصہ ہے کہ وہ اللہ سے شدید محبت کرتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن اللہ سے شدید محبت کرتا ہے. تو بہرحال میں آپ سے ملتمس ہوں، اپنے اوپر رحم کریں، آخرت کو نہ بھلائیں. ہم لوگ آخرت کو بھلا کر جی رہے ہیں، اور اس بارے میں مطلب یہ ہے کہ ان قرآن کی آیات پر غور کریں. یہ ہمارے لیے ہیں، ہمارے لیے اس میں نصیحت ہے، یہ کسی غیر کے لیے نہیں ہے. یہ کون ہے؟ ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ، یہ ہم لوگ ہیں. بہرحال بات کریں گے انشاءاللہ. ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ زینا لهم اعمالهم فهم یعمہون. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم اعمالهم فهم يعمهون. جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے ہیں،
تو وہ سرگرداں ہو رہے ہیں۔ أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا عذاب ہے اور وہ آخرت میں بھی بہت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔